إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین، پیارے بھائیوں، بزرگوں، پردانشین، مائیں بہنیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تمام عظمتیں، تمام بڑائیاں، بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے کائنات بنائی، جس نے ہمیں اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. اور درود ہیں تمام انبیاء پر، اور خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جب بھی یا ایھا الذین یا ایھا الناس کہا جائے، یعنی جب کہا جائے اے لوگو، اے مومنو، تو آپ اپنے کان کھڑے کر لو اور غور سے سنو، کیونکہ اس کے بعد جو بات بتائی جائے گی وہ بہت ہی اہم ہوگی. یا تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہا ہوگا جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یا کسی اہم چیز سے منع کیا جا رہا ہوگا جس سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پیار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی توجہ دلا کر ہمیں باتیں سمجھا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آگ کس طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان کہہ کر سب سے پہلے ڈرایا کہ اس کا ایندھن بننے والے آپ ہی لوگوں میں سے کوئی ہیں، اور پھر پتھر بتا کر اللہ تعالیٰ نے آگ کی سختی بیان کی کہ اس میں لکڑیاں نہیں، پتھر اس کے ایندھن ہیں، کیونکہ یہ آگ اتنی زیادہ سخت ہے. مزید آگے اللہ تعالیٰ اسی جہنم کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے علیہا ملائکہ، اس پر پہرے دینے والے فرشتے ہیں. پھر مزید اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ فرشتے بھی کیسے فرشتے ہیں، غلاظ شداد، بہت ہی سخت قسم کے. یہ رحم کرنے والے فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر فرشتوں کی مختلف صفات بیان کی ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ جب فرشتے ہوتے ہیں آگے پیچھے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں.
دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بار بار گرتے ہیں، پھر بھی ان پر وہ اثر نہیں ہوتا جو ان کے بالکل نرم چمڑے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے بہت ہی رحم دل فرشتوں کو جو ہر وقت ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جہنم میں فرشتے جو ہیں ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ بہت ہی سخت قسم کے فرشتے ہیں، اور مزید کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ حکم اسی طرح بجا لاتے ہیں جس طرح انہیں بتایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک طرح سے ڈرا رہا ہے۔ ڈرانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ابھی سے اپنی تیاری کر لو، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر یاد کیا جائے، جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں پیشن گوئی دیتے ہوئے کہی تھی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں فتنے اس طرح سے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی جلدی نیک اعمال کرو کیونکہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے کہ رات کی تاریک رات اس کے بھی بالکل تاریک رات کے حصوں کی طرح وہ فتنے پے در پہ آئیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں آنے والے فتنوں کو رات کی تاریکی سے کیوں تشبیہ دی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں آدمی کسی چیز کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے، فرق نہیں کر پاتا ہے، اچھے برے کے درمیان فرق نہیں کر پاتا ہے، پھول کانٹے کے درمیان فرق نہیں کر پاتا ہے، اسی طرح فتنے ایسے آئیں گے پتہ نہیں چلے گا یہ اصل میں فتنہ ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح لوگ آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء نہیں ہوں گے تو جب فتنے آئیں گے تو آدمی فرق نہیں کر پائے گا، بتانے والے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور عالم بنا لیں گے، ان سے وہ فتویٰ لیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ اس وقت جو فتنے آئیں گے رات کی تاریکی کے مانند یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ آگے اسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کے فتنے آئیں گے تو جو شخص صبح مومن تھا رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، جو شخص رات سوتے ہوئے مومن تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یبیع دینہ بعرض الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی چھوٹی موٹی دولت کے لیے، دنیا کے چھوٹے موٹے ساز و سامان کے لیے دین جیسی قیمتی چیز کو آدمی بیچ دے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں دولت کی کثرت ہوگی لیکن آدمی حلال اور حرام میں فرق نہیں کرے گا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کو نہیں چھوڑے گا، یعنی دنیا کی فراوانی تو ہوگی لیکن حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہوگا کہ انسان اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے دین قربان کرنے کی بھی نوبت آ جائے خدا نخواستہ تو وہ بھی کر دے گا، دنیا کے لیے قسمیں بھی کھائے گا، دنیا کے لیے اسلامی شعائر کو بھی چھوڑ دے گا، دنیا کے لیے حرام کا بھی ارتکاب کرے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی جاب پانے کے لیے پتہ ہے کہ اس جاب میں جانے سے نماز کے لیے وقت نہیں ملے گا، پھر بھی قبول کر لے گا۔ جاب کے کرائٹیریا میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں یونیفارم کوڈ ہے ہماری کمپنی کا، داڑھی کٹوانی پڑے گی، فلاں طرح کا ڈریس پہننا پڑے گا، مرد خواتین سب کے لیے سائن کر دے گا، ایک منٹ کے لیے نہیں سوچے گا کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں توجہ دلائی کہ آخری زمانے میں کس طرح کے فتنے آنے والے ہیں اور ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی راز کی باتیں بتائی تھی، مدینے میں موجود منافقین کے نام بتائے تھے کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک باب ہے جس کو کہتے ہیں باب الفتن، یعنی احادیث کی کتابوں میں جس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ نماز کا باب، جہاد کا باب، یعنی جس میں اس موضوع پر احادیث ہوتی ہیں، اسی طرح فتنوں کے بارے میں بھی احادیث ہے، اور اس کی سب سے زیادہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مختلف روایتیں ہیں جن میں انہوں نے فتنوں کے بارے میں بیان کیا کہ آخری زمانے میں کس کس طرح کے فتنے آنے والے ہیں۔ اگر اس پر بات کیا جائے تو یہ گفتگو بہت طویل ہوگی، لیکن صرف اسی حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سنائی کہ یہ جو فتنے آخری زمانے میں آنے والے ہیں، جس میں صبح کا ایمان رات تک ٹک نہیں پا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط، طاقتور، ثابت ایمان کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر، ایمان پر باقی رکھ۔ ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا دل کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بار بار دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہی میں مت ڈال۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعجب کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا مضبوط ہے پھر بھی عبادت کی کثرت کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں تھا؟ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے تھا۔ اس وقت اگر ہمیں ڈرنا چاہیے تو اپنے ایمان کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے ایمان کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت جس طرح کے فتنے آ رہے ہیں کیا ہمارا گھر اس سے محفوظ ہے؟ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب ممبر سے بات کی جاتی ہے تو خطیب صاحب پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ بات میں سامنے والوں کے لیے کر رہا ہوں، اور سامنے والے سمجھتے ہیں کہ میرے لیے نہیں، بازو والے کے لیے کی جا رہی ہیں باتیں۔ آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ باتیں میرے لیے ہیں، نہ کہنے والا نہ سننے والے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ دروس ہو رہے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، لیکن کل جو حال تھا آج بھی وہی حال ہے، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، سدھار نہیں آ رہا ہے۔ یہ تب تک نہیں آئے گا جب تک کہنے والا اور سننے والے یہ سوچ کر نہ سنیں، یہ سوچ کر نہ کہیں کہ مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے اور ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہوا، دن اتنی تیزی سے جا رہے ہیں۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تقارب الزمان، دن تیز ہو جائیں گے، زمانہ تیز ہو جائے گا۔ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ایک مہینے میں نکل جائے گا، ایک مہینہ لگے گا کہ صرف ایک ہفتہ ہے۔ ابھی کل عید آئی تھی، پھر سامنے عید آ گئی، یعنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، اور یہ آخری ایام، آخری زمانے کی نشانیاں ہیں کہ اس میں وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ اب جب وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، فتنے اتنی تیزی سے آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری محنت کتنی ہے، ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، اور ہمارے اپنے گھروں میں ہم نے کیا اسباب اختیار کیے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں فتنوں کی احادیثیں بتائی کہ ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں، اور اس سے خلاصی کا کوئی توڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نہ بتایا ہو۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت کے ساتھ ہر چیز بالکل کھول کھول کر واضح کر کے بیان کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو بالکل صاف رستے پر چھوڑا ہے، جس کا رات اس کے دن کی طرح ہے، یعنی رات میں بھی ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں اس میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو سخت رات کی تاریکی میں بھی انسان صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ تب تک گمراہ نہیں ہوں گے جب تک آپ قرآن و سنت کو تھامے رہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پھر رہنمائی کی کہ ان فتنوں کے دور میں کیسے بچا رہ سکتے ہیں، کیسے بچ کر رہ سکتے ہیں اور کیسے ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اس میں ایک فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھ سکیں۔ اس میں خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کافر آ کر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک بار ہی نازل کر دیجئے، ایک کیا آپ تھوڑی تھوڑی آیتیں آ کر ہمیں سناتے ہیں، اللہ سے کہیے کہ پورا کا پورا قرآن نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا اتار کر۔ یعنی جب جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حالات آتے تھے، کوئی مسائل آتے تھے، اللہ تعالیٰ فوراً قرآن کریم کی آیات نازل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان آیات کو سنتے تو آپ کا دل منشرح ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں سناتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دل بھی مطمئن ہو جاتا۔ ایسے ایسے حالات آئے، غزوہ بدر کا موقع آیا، غزوہ احد کا موقع آیا، غزوہ خندق کا موقع آیا، جس کے بارے میں کہا کہ دل منہ کو آ گئے تھے، یعنی ایسے حالات تھے، ہر جگہ سے کافر گھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی اور صحابہ کے دل مطمئن ہو جاتے تھے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ تو قرآن کریم ایک بہت ہی اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے فتنوں کے زمانے میں قائم اور ثابت قدم رہنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم کتنا کرتے ہیں، ہمارے گھر والوں کے اندر قرآن کریم کی کتنی محبت ہے۔ اگر صحیح معنی میں قرآن کریم کی محبت ہے، روز قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تلاوت بہت اچھی ہے اور تلاوت کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، لیکن مزید ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن کریم کے معانی پڑھے جائیں، قرآن کریم کے جو تفاسیر علماء نے لکھے ہیں اسے سمجھا جائے، قرآن کریم پر تدبر کیا جائے، اس سے دل ثابت قدم رہتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بھی کی جو قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے، اور فرمایا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوبہم اقفال، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے کہ آپ یہ قرآن کریم پر تدبر اور غور نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ ان فتنوں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ دوسرا ایک اہم سبب ان فتنوں کے دور میں ثابت قدم رہنے کا علماء کے حلقوں سے لگے رہنا، علماء کے پاس آنا جانا، ان کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی کثرت سے وفات ہوگی۔ ہم خود دیکھ لیں کہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ 5-10 سال پہلے آپ کے پاس جو علماء تھے آج کیا وہ ہیں؟ ہر مدرسے والے شکایت کر رہے ہیں کہ جو بزرگ علماء تھے، جن کے پاس رجوع کیا جاتا تھا، جو بڑی کتابوں کی شرح کرتے تھے مدرسے میں، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں 5-10 سال پہلے جن بڑے علماء کے ہم نام سنتے تھے اور پورے ہندوستان میں ان کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ حدیث میں فلاں عالم ہے، قرآن کی تفسیر میں فلاں عالم ہے، فقہ میں فلاں عالم ہے، آج وہ نہیں ہیں۔ لیکن دوسرے جہالت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں ہر کسی کا چینل بنا ہوا ہے، جسے علم کا الف با بھی نہیں آتا ہے وہ بھی فتوے دے رہا ہے، اور اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے، لاکھوں نوجوان ان کے فتوے لے رہے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر آپ کی مسجد میں کوئی ایسے امام ہو جن کے دین پر اور جن کے علم پر آپ کو بھروسہ ہو، جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
آپ کو خود بھی ان سے قریب ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان سے قریب کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک صالح صحبت، نیک صحبت نہیں ملے گی تب تک ثابت قدمی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 10 برے لوگوں میں ایک متقی پرہیزگار آدمی کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ اس بات کی امید ہے کہ وہ متقی بھی ان کے ساتھ رہ کر گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر 10 پرہیزگار لوگ ہوں، ان کی صحبت میں ایک غیر متقی کو، کسی فاسق کو بھی رکھ دیا جائے تو ان کی دیکھ دیکھ کر خود بھی تقوی کی طرف آگے بڑھے گا۔ اور یہی قاعدہ ہے دنیا کا، 4 دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی دنیا داری کی باتیں آنے لگتی ہیں۔ جس موضوع سے تعلق رکھنے والے انسان کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے وہی چیز اس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں کہ وہ کن کی صحبت میں گھومتے ہیں۔ اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کل کو قیامت کے دن یہ ہمیں پکڑیں گے، اور پھر خدا نخواستہ ہر آدمی بھی یہ سوچے کہ اس کا حال اس کی طرح نہ ہو جسے جہنم میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، آج میں جہنمی نہ بنتا۔ تو دوستوں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کسی کو نیک بنانے میں یا برا بنانے میں۔ اسی لیے بسا اوقات والدین جب ہمیں ٹوکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ مت گھومو، فلاں کے ساتھ مت جاؤ، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم تھوڑے سے مزے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیا بار بار آپ فلاں سے ہمیں روکتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ والدین اس راستے سے گزر چکے ہیں جس راستے پر ابھی ہم چل رہے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ کہاں پر کانٹا ہے، کہاں پر پھول ہے، کہاں پر کھڈا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم جسے سمجھ رہے ہیں کہ پھول ہے، وہ دیکھ چکے ہیں کہ پھول نہیں کانٹا ہے، انہوں نے بھی اس کو پکڑ کر دیکھا تھا، تو اب ان کو معلوم ہو چکا ہے، تجربہ ہو چکا ہے۔ تو بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ والدین اگر منع کر رہے ہیں تو یہ ہماری بھلائی کے لیے منع کر رہے ہیں، تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح نوجوانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا سرکل کون سا ہے، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کیا اذان کی آواز سنتے ہی وہ لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں؟ اگر وہ نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں تو آپ کا سرکل پھر صحیح نہیں ہے۔ آپ انہیں دیکھیں کہ آپ جن کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، کیا انہیں سنتوں کا لحاظ ہے، فرائض کا لحاظ ہے، واجبات کا لحاظ ہے؟ اگر لحاظ ہے صحیح میں تو پھر اطمینان رکھیں آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنا سرکل بدلیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ صحبت اگر بری ہو تو انسان کے لیے یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اور اسی طرح ہوا صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان میں سے اکثر ایسا ہوا کہ جن دوستوں میں سے کسی ایک کو ہدایت مل گئی تو سارے دوستوں نے ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے رہ گئے جو اسلام قبول نہ کر سکے، تو ان میں بہت سارے ایسے تھے جن کے دوست برے تھے، جن کے دوستوں نے ان کو بھڑکایا، کیا اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تم اس نوجوان کی باتوں میں آ گئے؟ اور آخری عمر تک خود حضرت ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسلام قبول کرنے والے تھے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس بیٹھ کر انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک بار آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایک بار آپ گواہی دے دیجئے، میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے پاس۔ کیا ہوا؟ شاید وہ کہہ دیتے، لیکن ابو جہل اور ان کے دوسرے دوست آ گئے اور کہا کیا تمہیں لحاظ نہیں اپنی سرداری کا؟ ان کے لیے آپ اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر ہدایت سے رہ گئے۔ تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے، اگر صحبت بری تو پھر بہت ممکن ہے کہ انجام بھی برا ہو۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنی صحبتوں کو بھی درست کریں۔ اور پھر قرآن کریم پر اگر ہم صحیح معنی میں اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور تدبر کر رہے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی، چاہے وہ بدن کی بیماری ہو یا روح کی بیماری ہو، ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے اس میں علاج رکھا ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، قرآن کریم کی جب آدمی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے، فتنوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو اس کے دل سے اللہ تعالیٰ
دور رکھتا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جس جگہ ہو شیطان کا کلام بھی وہاں اس کے ساتھ مل کر رہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کلام دوسری بری باتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی لیے جو کان اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے عادی ہیں، گانا اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن بار بار گانے سن کر، بیکار کے سونگ سن کر جب دل پر زنگ لگ جاتے ہیں تو پھر اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی، بڑی دیر لگ جاتی ہے کوئی بات دل تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن جو عادی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے، قرآن کریم سننے کے، ان کے دل محفوظ رہتے ہیں۔ اس وقت نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس سال کی ابتدا ہی سے ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنا احتساب کریں گے۔ جو پرانے دن بیت گئے وہ بیت گئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا رکھا ہے۔ ہم اپنے پرانے گناہوں کا احتساب کریں گے، ہم بیٹھ کر سوچیں گے کہ پرانے ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں، لغزشیں کیا ہوئی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے رو کر اس کی توبہ کریں گے، اور نئے سال کے ساتھ یہ عزم، یہ تہیہ کریں گے کہ ہمارا یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر صرف جسم کے بڑھ جانے سے اور عمر کے بڑھ جانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ہمارے لیے قیامت کے دن پھر حجت بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے 60 سال کی عمر مل گئی اس کے لیے پھر کوئی عذر نہیں۔ یعنی اگر آپ کو 60 سال کی عمر مل جائے، اللہ تعالیٰ 60 سال کا عرصہ آپ کو دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عذر کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا توبہ کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے مجھے وقت نہیں ملا، یہ کہنے کا پھر عذر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر 60 سال کی عمر دے دی تو یہ بڑی عمر ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ 60 سال کی عمر یہ میری امت کی ایوریج عمر ہے، یعنی عام طور پر اتنی ہی عمر ہے۔ اس سے کسی کو آگے مل جائے تو بس مل جائے، وہ بھی اگر صحت اور عافیت کے ساتھ ملے تو، ورنہ پھر انسان بیمار اور اعمال کرنا بھی چاہے تو اعمال نہیں کر پاتا۔ لیکن صحت کے دنوں میں اگر کوئی اعمال کرتا تھا، پھر اچانک بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بیماری کے دنوں میں بھی اسے وہی ثواب عطا کرتے ہیں جو وہ صحت کے ایام میں کیا کرتا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس وقت آپ لوگ جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن مدینے میں ہمارے کچھ لوگ ہیں، آپ جس وادی میں بھی چلیں گے، جس پہاڑ پر بھی آپ چڑھیں گے، جو ثواب آپ کو مل رہا ہے وہ ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی عزم تھا نکلنے کا، لیکن بیماری نے یا کسی عذر نے ان کو روک دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اگر کسی عمل کا عادی ہو لیکن بیماری کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی بنیاد پر وہ عمل نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا اس عمل کا نہ کرنے کے باوجود وہ عمل۔ تو یہ صحت کے ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے ایک صحت کو بیماری سے پہلے، اور موت کو زندگی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس صحت ہے، اس وقت ہم چل کر مسجد جا سکتے ہیں، اس وقت ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس صحت کے دنوں میں اگر ہم صحت کا یہ صحیح فائدہ نہ اٹھائیں اور صحیح اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے، ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ کاش میں سجدہ کر سکتا لیکن پیشانی زمین کو نہیں لگ رہی ہے۔ تو پھر ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں خدا ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے صحت کے ایام میں اللہ سے بھاگتا رہے، مسجد سے بھاگتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ہمیں اپنی مسجد سے ہی خود ہی دور کر دے۔ کبھی کبھار بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر کے اس کے درجات بلند کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بیماری بہت خطرناک آزمائش بھی ہوتی ہے کہ انسان صحت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری عمر میں ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اب وہ چاہتا تھا کہ اب میں آخری عمر میں توبہ کروں گا، اور اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے مبتلا کر دیا کہ اب وہ چاہ کر بھی نہ اپنی زبان ہلا سک رہا ہے استغفار کے لیے، نہ پیشانی اپنی زمین میں لگا سک رہا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک آزمائش ہے۔
تو اسی لیے یہ وقت ہے سوچنے کا، یہی وقت ہے عمل کرنے کا، اور اگر یہ وقت پھر نکل جائے تو صرف حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ مزید ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ اس میں دو طرح کے روزے ہوتے ہیں، ایک تو عام روزے کہ محرم کے پورے مہینے میں جتنے بھی روزے رکھے جائیں یہ سب مستحب ہیں اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح خاص عاشورہ کے روزے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ایک سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان ایام میں روزے رکھیں، بارش کے ایام ہیں، یعنی ان ایام میں روزے غنیمہ باریدہ کہا جاتا ہے، یعنی ٹھنڈے دنوں میں اگرچہ یہاں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی پیاس، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی سہولت دی ہوئی ہے بارش کے ایام میں، تو کوشش کریں کہ اس کے روزے بھی رکھیں اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور کوشش کیا جائے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور معانی اور قرآن کریم کے جو تراجم اویلیبل ہیں اسے دیکھ کر پڑھا جائے، اور پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو مسجد میں امام ہیں، علماء آتے رہتے ہیں، تو ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہی موقع ہے۔ پھر کل کو آپ سوچیں گے کہ ابھی تو ہم مشغول ہیں، پھر جب ریٹائرمنٹ ہوگی تب کریں گے، تب پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا کرے، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، توحید پر ہمیں ثابت قدم رکھے، ہر طرح کے ظاہری باطنی بڑے چھوٹے ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت کرے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا کرے، قرض داروں کے قرض ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ملک پر جو حالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہم سب کو امن و امان میں رکھے، اور ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم۔